اسرائیل کی دائمی بربادی۔ سیکرٹ ایجنسی موساد کے صفاق و خوخار چیف کی اذیت ناک موت۔ اہل یہود سے ٹکرانے والے ایک مرد مجاہد کی تہلکہ خیز داستان۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ ریڈیو بند کرو اور میں جو کچھ پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دو۔ پولیس والے کی حلق سے غراہٹ سی نکلی۔ بارش میں اچانک شدت آ گئی تھی۔ سارجنٹ، سنہری بالوں والے نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ اس نے اگرچہ فرانسیسی میں بات کی تھی لیکن لہجے میں جرمن کا ہلکا سا عنصر شامل تھا۔ تیز بارش کی وجہ سے سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں کچھ دیر کے لیے یہاں رک گیا تھا۔ پولیس مین مشتبہ نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ تم نے شراب تو نہیں پی رکھی؟ اس نے سنہری بالوں والے کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ نہیں سارجنٹ، میں نے زندگی میں کبھی شراب کو ہاتھ تک نہیں لگایا، کہتے ہوئے سنہری بالوں والے کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ دوسرا پولیس والا جو اس دوران کار کی نمبر پلیٹ چیک کر رہا تھا، اوپر سے گھوم کر اپنے ساتھی کے قریب آ گیا اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا۔ سیڈون کے ڈرائیور نے کاغذات کا لفظ سن لیا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ غیر ارادی طور پر اسٹیئرنگ سے ہٹ کر پہلو میں ٹک گیا۔ دوسرے لمحے وہ سیٹ کے نیچے چھپے ہوئے تھامسن ریوالور کے دستے کو چھو رہا تھا۔ اس نے نہایت احتیاط سے ریوالور کا سیفٹی کیچ بھی ہٹا دیا تھا، لیکن پولیس والے نے اس کے کاغذات طلب نہیں کیے۔ وہ غالباً اس کے جواب سے مطمئن ہو چکا تھا، یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ وہ اس طرح کھڑے رہ کر بارش میں نہیں بھیگنا چاہتا تھا۔ اب بارش زیادہ تیز نہیں ہے، وہ سیڈون کے ڈرائیور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اپنا سفر جاری رکھ سکو گے؟ کوئی دشواری تو پیش نہیں آئے گی تمہیں؟ جانا کہاں ہے تمہیں؟ پیرس، اس شخص نے جواب دیا۔ بارش کا زور واقعی ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے ڈرائیونگ میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، پولیس والا کہتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ بارش کی وجہ سے راستہ کافی خطرناک ہو گیا ہے، احتیاط سے چلانا۔ سیڈون کے ڈرائیور کا جسم پسینے میں تر ہو رہا تھا۔ اس نے سیٹ کے نیچے ریوالور کے دستے سے ہاتھ ہٹا لیا اور انجن اسٹارٹ کر کے گاڑی کو ہلکی رفتار سے آگے بڑھا دیا۔ گاڑی کی رفتار میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ سوئی 80 کے ہندسے پر لرزنے لگی۔ اس نے عقبی منظر پیش کرنے والے آئینے کی طرف دیکھا۔ پولیس کی گاڑی کا دور دور تک نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے ایک بار پھر ریڈیو کا سوئچ آن کر دیا۔ نیوز کاسٹر اپنی رپورٹ کا آخری حصہ پڑھ رہا تھا۔ یاسر عرفات سلامہ کی تدفین میں حصہ لینے کے لیے بیروت پہنچ رہے ہیں۔ یاسر عرفات نے، جو سلامہ کو اپنا لے پالک بیٹا کہا کرتے تھے، دھمکی دی ہے کہ یہودیوں سے سلامہ کے خون کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ سنہری بالوں والے نے ریڈیو بند کر دیا۔ اب وہ بالکل پرسکون نظر آ رہا تھا۔ ڈی ایل چیپل کے راستے پیرس میں داخل ہونے کے بعد پہلا پبلک ٹیلی فون بوتھ نظر آتے ہی اس نے گاڑی روک لی اور انجن چلتا چھوڑ کر ٹیلی فون بوتھ میں داخل ہو گیا۔ ریسیور اٹھا کر سلاٹ میں ایک سکہ ڈالا اور نمبر ڈائل کرنے لگا۔ نمبر ملتے ہی دوسری طرف سے ایک عورت کی خوابیدہ سی آواز سنائی دی۔ ایئر فرانس انٹرنیشنل سروس، میں جاننا چاہتا ہوں کہ بیروت کے لیے تمہاری ایئر لائن کی پرواز کب روانہ ہوگی؟ یروشلم سے تل ابیب کی طرف آتے ہوئے راستے میں زیادہ خاموشی رہی۔ ڈینی کی تمام توجہ ڈرائیونگ پر تھی، جبکہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا جرمیہ اپنی سوچ میں غرق تھا۔ بیروت میں کار بم کے دھماکے والے واقعے کے بعد اسے کچھ چپ سی لگ گئی تھی۔ حالانکہ اس کے دوستوں کا خیال تھا کہ اپنے دشمن نمبر 1 سلامہ کی موت کے بعد اسے جشن منانا چاہیے تھا۔ جرمیہ 12 سال سے تجرد کی زندگی گزار رہا تھا۔ سینائی کی جنگ میں اپنے بیٹے کی موت اور اس کے 1 سال بعد بیوی کے انتقال سے وہ خاصا دل برداشتہ ہوا تھا۔ اس نے اپنی تمام سماجی سرگرمیاں ختم کر کے اپنے آپ کو موساد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اس کا دفتر تل ابیب میں تھا اور رہائش یروشلم میں، لیکن اب وہ یروشلم بھی کم ہی جاتا تھا۔ دن بھر وہ دفتر میں مصروف رہتا اور رات کو بھی دفتر میں ہی سو جاتا۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس طرح وہ وزیر اعظم کے دفتر کے قریب رہنا چاہتا تھا تاکہ اپنے بارے میں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ رہے۔ جب وہ موساد بلڈنگ کی نئی منزل پر اپنے دفتر میں داخل ہوا تو ایموس ہیفنر اس کا منتظر تھا۔ وہ دبلا پتلا طویل قامت آدمی تھا۔ جرمیہ نے 6 مہینے پہلے اسے اپنا چیف آف سٹاف مقرر کیا تھا اور اس وقت وہ کرسی پر بیٹھا فائلوں کے انبار کو دیکھ رہا تھا جو جرمیہ کی میز پر پڑا ہوا تھا۔ ہیلو ہیفنر، جرمیہ نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چابیوں کا گچھا میز پر ڈالتے ہوئے کہا۔ کوئی تازہ خبر؟ ہیفنر پیشانی پر بالوں کی لٹ کو ہٹاتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہم کوئسٹ کا فائل بند کر رہے ہیں، اس نے جرمیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کوئسٹ بیروت والے آپریشن کا کوڈ نام تھا۔ آپریشنل ٹیم کو بیروت سے نکلنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ ان میں سے 2 دمشق کے راستے، 2 قاہرہ کے راستے اور باقی براہ راست یورپ جا چکے ہیں۔ الفتح نے اگرچہ ہمارے 3 آدمیوں کی شناخت کر لیا، لیکن وہ تینوں کون ہیں؟ جرمیہ نے فوراً پوچھا۔ ایریکا چیمبر، جس نے ریورڈر میں فلیٹ کرائے پر حاصل کیا تھا، پیٹرس ریور اور رولینڈ کولبرگ، جنہوں نے کاریں کرائے پر حاصل کی تھی،
मोसाद के कवानीन के मुताबिक हैनफर ने इस गुफ्तगू में भी अपने एजेंटों के कोड नाम इस्तेमाल किए थे। जैसा कि तुम्हें याद होगा, हमने पहले ही इस अंदेशे का इजहार किया था कि उन्हें शिनाख्त कर लिया जाएगा, इसलिए सबसे पहले इन्हीं तीनों को बैरूत से निकाला गया था। हमने कोलबर्ग की कार साहिल पर छोड़ दी थी और हमारी तवक्का के ऐन मुताबिक अल्फता ने यही नतीजा अखज किया कि वो लोग समुद्री रास्ते से फरार हुए थे। उन तीनों को फौरी तौर पर यहाँ बुलाया जाए और कम से कम 6 माह के लिए हेडक्वार्टर में महदूद कर दिया जाए। ना तो उन्हें किसी मिशन पर इसराइल से बाहर भेजा जाए और ना ही उन्हें कोई छुट्टी दी जाए। मैं जैकब गंडी के वाक़े को दोहराना नहीं चाहता। हैनफर को अपने दिमाग पर हथौड़े बरसते हुए महसूस होने लगे। जैकब गंडी गुरिल्ला टीम का मेंबर था, जिसे 3 साल पहले पॉपुलर फ्रंट के हेडक्वार्टर को तबाह करने के लिए बैरूत भेजा गया था। ये मोसाद और आर्मी के स्पेशल कमांडोज का मुश्तरका मिशन था। हैफनर उस मिशन का सरबराह था। वो मिशन अगरचे कामयाब हो गया था, लेकिन जैकब गंडी बैरूत में ही रह गया था। वो 2 हफ्ते बाद जब वापस पहुंचा और हैनफर से चंद रोज की छुट्टी मांगी, तो हैनफर ने कवायदो ज़वाबित की परवाह किए बगैर उसे छुट्टी दे दी। नुसरत में एक फ़लस्तीनी हुर्रियत पसंद ने जैकब को शिनाख्त कर लिया और पूरे यूरोप में उसका ताक़ुब करता हुआ बार्सिलोना तक पहुंच गया। और फिर एक रोज बार्सिलोना पुलिस को साहिल पर जैकब की लाश मिली। 9mm की गोली से उसकी खोपड़ी पाश पाश हो चुकी थी। और सामान का क्या हुआ? जर्मिया ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। उसकी मुराद रिमोट कंट्रोल वगैरह से थी। अगर इनमें से कोई भी चीज फलस्तीनियों के हाथ लग जाती तो वो फौरन समझ जाते कि सलामा के कत्ल का मंसूबा मोसाद ने बनाया था। वो सारा सामान वर्डन 2 अपार्टमेंट में है। एरिका वाले फ्लैट में दाखिल होने वाले फलस्तीनियों ने मजीद तलाश तरक कर दी थी। इस तरह दूसरा फ्लैट महफूज रहा। हम शुरू ही से उस फ्लैट की निगरानी कर रहे हैं। हमारी एक टीम आज दोपहर तक यहाँ पहुँच जाएगी और तमाम आलात तलफ कर दिए जाएंगे। फलस्तीनियों की तरफ से किसी मुतवक्को इंतकामी कार्रवाई के बारे में क्या ख्याल है? इस सिलसिले में कोई इत्तला मिली? जर्मिया ने उसके चेहरे पर नजरें जमा दी। हैनफर के जवाब देने से पहले ही दस्तक की हल्की सी आवाज उभरी। दरवाजा खुला और एक जवान उम्र औरत अंदर झांकने लगी। हाँ कैथी, क्या बात है? जर्मिया ने पूछा। बैरूत में सलामा की तदफीन शुरू होने वाली है, कैथी ने जवाब दिया। टीवी पर यह कार्रवाई बराह रास्त टेलीकास्ट की जाएगी और हमने ऑपरेशन रूम में उसे मॉनिटर पर दिखाने का इंतजाम कर लिया है। अगर देखना चाहो तो आ जाओ। हाँ क्यों नहीं, जर्मिया कहते हुए खड़ा हो गया। उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। आओ तुम भी चलो, हमें सलामा के सफरे आखिरत का दिलचस्प मंजर जरूर देखना चाहिए। ऑपरेशन रूम में सामने वाली मेज पर बड़ी स्क्रीन का एक रंगीन टीवी सेट रखा हुआ था और मोसाद के कई ऑफिसर टीवी के सामने निस्फ दायरे की सूरत में कुर्सियों पर बैठे हुए थे। टीवी की आवाज बंद कर दी गई थी। स्क्रीन पर बड़ी मूंछों वाले एक आदमी का चेहरा नजर आ रहा था, जिसने आंखों पर मोटे अदसों की ऐनक लगा रखी थी। मोसाद के 2 टेक्नीशियन कानों पर हेडफोन लगाए मॉनिटरिंग कर रहे थे। एक तरफ रंगीन टीवी पर नजर आने वाला मंजर वीडियो केस्ट पर रिकॉर्ड हो रहा था और दूसरी तरफ एक छोटे टेलीविजन सेट पर वही मंजर ब्लैक एंड व्हाइट में नजर आ रहा था। उस टीवी सेट के करीब ही खड़ी हुई कैथी नीले रंग की फाइल में लगी हुई कुछ तस्वीरें चेक कर रही थी। जर्मिया आगे बढ़कर डेविड रात के करीब एक खाली कुर्सी पर बैठ गया। डेविड मोसाद का डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस था। वो जर्मिया का करीबी दोस्त था और इसराइल के क़याम से पहले वो दोनों बरतानिया के खिलाफ मज़ाहमती तहरीक में भरपूर हिस्सा लेते रहे थे। आम ख्याल ये था कि जर्मिया की रिटायरमेंट के बाद मोसाद का सरबराह वही होगा। जर्मिया की तरह वो भी रूस में ही पैदा हुआ था और जर्मिया से उम्र में 10 साल छोटा था। वो लंबे कद का दुबला पतला सा आदमी था, हमेशा ढीला डाला सा लिबास पहनता। देखने में तो वो मजहूल सा आदमी नजर आता था, लेकिन उसे इसराइली इंटेलिजेंस का सफाक तरीन आदमी समझा जाता था। जर्मिया की दूसरी तरफ मोसाद का डायरेक्टर ऑफ रिसर्च राफेल आवेजर बैठा हुआ था। वो वजीर आजम का खास आदमी था। मोसाद में इस आला ओहदे पर उसकी मौजूदगी महज सियासी वजूद की बिना पर थी। अपने तर्ज अमल की बिना पर वो इस महकमे में आउटसाइडर ही लगता था। जर्मिया ने उसे कभी भी पसंद नहीं किया था, लेकिन वजीर आजम का खास आदमी होने की बिना पर वो उसे इस ओहदे से हटा भी नहीं सकता था। राफेल आवेजर लोमड़ी की तरह चालाक साबित हुआ था। सिरे वाली कुर्सी पर आर्मी इंटेलिजेंस का कर्नल बैठा हुआ था। जर्मिया ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखकर सर हिला दिया और डेविड की तरफ मुतवज्जे हो गया, जो उसकी तरफ झुका कोई सरगोशी कर रहा था। एन उसी लम्हे टीवी स्क्रीन पर मंजर बदल गया। अब वहां लोगों का हुजूम नजर आ रहा था। हर चेहरे पर नफरत थी। लोग मुंह से लहरा लहरा कर नारे लगा रहे थे। अलफता के गुरेलों ने चेहरों पर रुमाल लपेट रखे थे और उन्होंने क्लाशनकोफ राइफलें सरों से ऊपर उठा रखी थी। एक टेक्नीशियन ने टीवी की आवाज खोल दी और कमरे में यहूदियों के खिलाफ नारे गूंजने लगे। पस मंजर में जैसे ही अनाउंसर की आवाज उभरी, कैथी पेंसिल और कागज लेकर टीवी के करीब आ गई। 50,000 से ज्यादा फलस्तीनी अली हसन सलामा के जनाजे के इस जुलूस में शरीक हैं, वो कमेंट्री का तर्जमा करते हुए बोली। उसी लम्हे यासर अरफात का चेहरा स्क्रीन पर नमूदार हुआ। यासर अरफात सलामा को अपना बेटा कहा करता था। सलामा के कत्ल के बाद वो पहली मर्तबा पब्लिक में आया है
سلامہ کے قتل کی اطلاع ملتے ہی یاسر عرفات اور اس کی تنظیم کے دیگر اعلیٰ لیڈر زیر زمین چلے گئے تھے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق ان پر بھی اس قسم کا قاتلانہ حملہ ہو سکتا تھا۔ یاسر عرفات کی آواز اب کمنٹری کی آواز پر غالب آ رہی تھی۔ وہ مٹھیاں بیچ بیچ کر شیر کی طرح داڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہم ایک شہید کو دفن کرنے جا رہے ہیں، خدا حافظ میں رہی رہو، ہم تمہارے خون کے ایک ایک قطرے کا بدلہ لیں گے، ہم تمہارے قتل کا ایسا انتقام لیں گے کہ یہودیوں کی آنے والی نسلیں بھی اسے نہیں بلا سکیں گی۔ کیمرے کا رخ بدل گیا۔ اب سکرین پر سلامہ کا جنازہ نظر آ رہا تھا۔ سیاہ چادروں میں لپٹا ہوا تابوت انسانی سروں کے سمندر پر گویا پھسل رہا تھا۔ جنازے سے آگے ایک آدمی نے سلامہ کی ایک بہت بڑی رنگین تصویر اٹھا رکھی تھی، مسکراتا ہوا چہرہ اور چمکتی ہوئی آنکھیں، وہ واقعی شہزادہ لگ رہا تھا۔ یاسر عرفات ایک بار پھر سکرین پر دکھائی دیا۔ اب اس نے میت کو کندھا دے رکھا تھا، اس کے باڈی گارڈ اس سے 2 قدم آگے تھے۔ سکرین پر PLO کے دوسرے رہنماؤں کے چہرے بھی دکھائی دے رہے تھے، جو باری باری جنازے کو کندھا دیتے ہوئے چل رہے تھے۔ کیتھی بلند آواز میں ان کے نام بتا رہی تھی، چیف آف آپریشن ابو ایاز، بلیک ستمبر کا ابھرتا ہوا لیڈر الخیر، پاپولر فرنٹ کا سربراہ عمر طریق۔ دفعتاً کیتھی خاموش ہو کر متوحش نگاہوں سے جرمیہ کی طرف دیکھنے لگی، جس نے اپنی سیٹ پر آگے کی جانب جھک کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے TV سکرین پر نظر آنے والے ایک چہرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھ رہا تھا، یہ کون ہے؟ وہ ایک اجنبی چہرہ تھا جس نے یاسر عرفات کے پیچھے میت کو کندھا دے رکھا تھا۔ کیمرے کا ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر فوکس رہا۔ وہ عرب نہیں تھا، اٹھی ہوئی ناک اور آنکھوں پر تاریک شیشوں والا چشمہ لگا ہوا تھا۔ اس کے دانت پیلے اور غیر ہموار تھے۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا رکھا تھا اور ابھرے ہوئے رخسار آنسوؤں سے تر ہو رہے تھے۔ اس نے سیاہ ہائی نیک جرسی پر پرانا سا کوٹ پہن رکھا تھا۔ یہ کون ہے کیتھی؟ جرمیہ نے اپنا سوال دہرایا۔ اس کے لہجے میں بے چینی تھی۔ کیتھی نے کندھے اچکا دیے۔ اس کی نظریں سکرین پر مرکوز تھیں۔ میں اسے نہیں جانتی، کیتھی مدھم لہجے میں بولی، اس سے پہلے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا۔ جرمیہ نے سوالیہ نگاہوں سے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، لیکن انہوں نے بھی نفی میں سر ہلا دیا۔ ممکن ہے یہ کوئی غیر ملکی رضاکار ہو، جرمیہ کی بائیں طرف بیٹھے ہوئے آرمی انٹیلیجنس کے کرنل نے کہا۔ الفتح میں بے شمار جرمن، آئرش اور سویڈن دہشت گرد بھی شامل ہیں، جو اپنے آپ کو فریڈم فائٹر کہتے ہیں۔ یہ بھی انہی میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ ایک غیر ملکی رضاکار کو یاسر عرفات کے اتنا قریب آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جرمیہ کے حلق سے غراہٹ سی نکلی، اس کی پیشانی پر لکیریں ابھرائی تھیں۔ وہ بار بار کرسی پر بے چینی سے پہلو بدلتا رہا۔ یہ دیکھو، اسے دوبارہ دکھا رہے ہیں۔ سنہری بالوں والے اسی نوجوان کو دوبارہ سکرین پر دیکھ کر جرمیہ چیخا۔ جنازہ اب قبرستان پہنچ چکا تھا۔ میت لحد میں اتار کر مٹی ڈالی جا چکی تھی اور یاسر عرفات بلکتے ہوئے اس نوجوان کو سینے سے لپٹائے اس کا کندھا تھپتھپا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد گارڈز کے گھیرے میں وہ دونوں یاسر عرفات کی سیاہ مرسیڈیز میں بیٹھ گئے۔ محافظوں کی ایک جیپ آگے تھی اور ایک پیچھے۔ تینوں گاڑیاں ہجوم میں راستہ بناتی ہوئی آگے بڑھنے لگیں۔ یہ آدمی مجھے دوبارہ دکھاؤ، جرمیہ نے کہا، اور ایک ٹیکنیشین ویڈیو ریکارڈ پر کیسٹ پلے بیک کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اسکرین پر سنہری بالوں اور سیاہ چشمے والے اس آدمی کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ جرمیہ کی بویں تن گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھا ہو گیا۔ میں اس آدمی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہوئے ایک جھٹکے سے اٹھ گیا۔ جنیسا کے فلسطینی کیمپ کے عین وسط میں واقع یاسر عرفات کے چھوٹے سے دفتر میں سنہری بالوں والا وہ نوجوان کرسی پر اکڑوں بیٹھا عرفات کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بیروت نہیں آنا چاہیے تھا، یاسر عرفات نے شکستہ انگریزی لہجے میں کہتے ہوئے میز پر رکھا ہوا ترکی کافی کا کپ اٹھا کر ایک چسکی بھری۔ اچھا ہوتا کہ تم کسی کی نظروں میں نہ آتے۔ نوجوان نے جواب دینے سے پہلے تاریک شیشوں والا چشمہ اتار لیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی پلاہٹ تھی۔ وہ گہری نظروں سے یاسر عرفات کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے آنا ہی تھا۔ بالآخر اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی۔ اس کے لہجے میں سرد مہری نمایاں تھی۔ علی مجھے جان سے بھی عزیز تھا۔ وہ خاموش ہو کر کمرے کی دیوار کو گورنے لگا، جہاں فلسطین کے پرچم اور پوسٹر اور مرحوم حریت پسند لیڈروں کی تصاویر آویزاں تھیں۔ ایک دیوار کے سہارے کلاشنکوف استادہ دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر خفیف سے مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آتشی اسلحہ کے معاملے میں یاسر عرفات کی پسند کا معترف تھا۔ وہ ان کی استعمال کے ڈنگ بھی جانتا تھا۔ اس کے خیال میں یاسر عرفات سے بہتر فائٹر اس دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا کہ آپریشن میونخ میں تمہارا بھی ہاتھ تھا، یاسر نے کہتے ہوئے خالی کپ رکھ دیا اور دونوں کوہنیاں میز پر ٹکا کر ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسا دی۔ انہیں تو یہ تک شبہ نہیں ہو سکا کہ اس موقع پر تم اولمپک ولیج میں موجود تھے۔ کوئی بھی یہ نہیں جانتا کہ میں نے علی کی جان بچائی تھی، سنہری بالوں والے نوجوان نے کہا۔
موساد نے جب علی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے ایک سفاک یہودی ایجنٹوں کی ٹیم اس کی تلاش میں روانہ کی تھی تو میں نے ہی ان یہودی ایجنٹوں کو غلط راستے پر لگا کر لیل ہیمر پہنچا دیا تھا۔ شاید علی نے آپ کو بتایا ہو۔ ہاں، یاسر عرفات نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ملتے ہوئے کہا۔ وہ آدمی کون تھا جس سے یہودیوں نے علی کے دھوکے میں مار دیا تھا؟ ایک مراکشی باشندہ جو کسی ہوٹل میں ویٹر تھا، نوجوان نے جواب دیا۔ اس کے قتل کے فوراً ہی بعد میں نے نارویجن پولیس کو یہودی ایجنٹوں کے بارے میں بتا دیا تھا اور چند گھنٹوں کے اندر اندر ان میں سے بیشتر کو آہنی سلاخوں کے پیچھے پہنچا دیا گیا تھا۔ یاسر عرفات کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اسرائیلیوں کی بہت بڑی ناکامی تھی۔ دنیا میں ہر جگہ موساد کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، لیکن اس کا لہجہ ایک دم دھیما پڑ گیا۔ وہ بالآخر سلامت تک پہنچنے میں کامیاب ہو ہی گئی۔ سنہری بالوں والا نوجوان آگے کو جھکایا۔ اس کی آنکھوں میں چنگاریاں سی دبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ اختتام نہیں ہے۔ اس کے حلق سے سرسراتی ہوئی سرگوش نکلی۔ یہودیوں کو سلامہ کے خون کے ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ میں ابو یاز کو پہلے ہی ہدایت دے چکا کہ نہیں۔ سنہری بالوں والے نوجوان نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ نہیں، یہودیوں سے علی کے خون کا حساب آپ کے آدمی نہیں لیں گے۔ انتقام کے لیے وہ روایتی طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا جو اب تک مروج رہا ہے۔ وہ اس دنیا میں میرا واحد دوست تھا جسے یہودی کتوں نے مجھ سے چھین لیا۔ اس کے خون کا بدلہ میں لوں گا۔ ابھی مجھے ان سے ایک اور بھی ذاتی حساب چکانا ہے۔ میں ان سے ایسا بھیانک انتقام لوں گا کہ دنیا انگشت بدنیدہ رہ جائے گی، لیکن اس کے لیے بہت مہارت اور باریک بینی سے منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ ایک فرانسیسی کہاوت ہے کہ انتقام ایک ایسی ڈش ہے جسے ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سلامہ کے قاتلوں کو تلاش کر سکتے ہیں، یاسر عرفات بولا۔ نہیں، سنہری بالوں والے نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ صرف قاتلوں سے نہیں، میں دنیا کے ہر یہودی سے انتقام لوں گا۔ وہ خاموش ہو گیا، لیکن یاسر عرفات کی آنکھوں میں الجھن دیکھ کر اس نے بات جاری رکھی۔ شاید آپ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں، لیکن یقین کیجئے میں پوری طرح اپنے حواس میں ہوں۔ ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ اپنے اس منصوبے پر غور کر چکا ہوں، اور جب میرا منصوبہ پایا تکمیل تک پہنچے گا تو لوگ دنیا میں یہودیوں کے منہ پر تھوکیں گے۔ کیسے؟ تمہارا منصوبہ کیا ہے؟ عرفات نے بے چینی سے پہلو بدلتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہوگی، سنہری بالوں والے نے کہا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سنہری بالوں والا وہ نوجوان یاسر عرفات کے ساتھ دفتر سے باہر نکلا۔ اس مختصر سی ایک منزلہ عمارت کی گرجا بجا مشین گنیں نصب تھی اور الفتح کے چاقو چوبند گوریلے آٹومیٹک رائفلیں سنبھالے گشت کر رہے تھے۔ خاردار تاروں کی دوہری باڑ کے ذریعے دفتر کی عمارت کو باقی کیمپ سے الگ کر دیا گیا تھا۔ باڑ کی دوسری طرف 9 عمر لڑکے لکڑی کی رائفلیں اٹھائے مارچ کر رہے تھے۔ یاسر عرفات کو دیکھتے ہی لاتعداد نوجوان تاروں کی باڑ کی گرد جمع ہو گئے۔ یاسر کے باڈی گارڈ فوراً ہی اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ یاسر عرفات سنہری بالوں والے نوجوان کے ساتھ چلتا ہوا کار کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ اسے ایئرپورٹ چھوڑا فواد، یاسر نے اپنے ڈرائیور کو کہتے ہوئے نوجوان کو سینے سے لپٹا لیا اور اس کے رخساروں پر بوسے دینے لگا۔ یاد رکھیے، نوجوان نے یاسر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، یہ ہمارا یہودیوں سے آخری انتقام ہوگا۔ ایسا خوفناک انتقام کہ دنیا لرز اٹھے گی، لیکن اس منصوبے پر عمل درآمد کے لیے تمہیں ایک یہودی کی ضرورت ہوگی۔ یاسر عرفات نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سنہری بالوں والے نوجوان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ ایسا ایک یہودی میرے ذہن میں ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کرے گا اور اس کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ یاسر عرفات نے اس مرتبہ محض سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ سنہری بالوں والا نوجوان سیاہ مرسیڈیز میں بیٹھ گیا اور مرسیڈیز فوراً ہی حرکت میں آ گئی۔ موسیو آرمنڈ موسیقی پر لیکچر دینے کے بعد کلچر سینٹر سے باہر نکلا تو ریویڈیل اسکوائر سنسان پڑا ہوا تھا۔ سرد ہوا ہڈیوں کے گودے تک اتری جا رہی تھی۔ آرمنڈ نے نوٹ بک اور اخبارات کا پلندہ بائیں طرف بغل میں دبا لیا اور دائیں ہاتھ سے اوور کوٹ کا کالر پکڑ لیا اور خون میں حرارت پیدا کرنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھانے لگا۔ لبنان کی خانہ جنگی نے بیروت کی بیشتر عمارتوں کو کھنڈروں میں تبدیل کر دیا تھا۔ شہر کے فیشن ایبل علاقے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے تھے۔ خوبصورت عمارتوں پر گولیوں کے نشانات اس علاقے میں تازہ ترین لڑائی کی گواہی دے رہے تھے۔ ہوٹل امپیریل ملبے کا ڈیر بن چکا تھا۔ آرمنڈ پہلے چوراہے پر دائیں طرف مڑ گیا۔ اگلے چوراہے پر بھی اس نے دائیں طرف کے راستے کا ہی انتخاب کیا تھا۔ کیفے اورینٹ کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس کے قدم خود بخود رک گئے۔ ایک لمحہ کو وہ تذبذب کی سی کیفیت میں رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ کچھ پینے کے لیے یہاں رک جائے یا سیدھا چلا جائے۔ بالآخر وہ مڑ کر ریسٹورینٹ میں داخل ہو گیا۔ کیفے کے اندر کی فضا نسبتاً گرم تھی۔ عربی موسیقی کے ساتھ کیفے میں بیٹھے ہوئے گاہکوں کی اونچی آوازیں بھی بنبناہٹ کی سی کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ آرمنڈ نے اوور کوٹ کے بٹن کھول لیے اور سرسری سی نگاہوں سے اطراف میں دیکھنے لگا۔ زیادہ گاہک نہیں تھے، کوئی نسوانی چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔
گاہکوں میں زیادہ تر عرب تھے جو 2-2 4-4 کی ٹولیوں میں بیٹھے چائے یا کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے بڑے جوش و خروش سے بیروت کی تازہ ترین صورتحال پر بحث کر رہے تھے۔ گاہکوں میں سے کسی نے آرمنڈ کی طرف توجہ نہیں دی تھی، البتہ 2 ویٹر اسے پہچان کر مسکرا دیے تھے۔ کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ریسٹورنٹ کے باری برکم مالک نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور کاؤنٹر کے پیچھے سے نکل کر تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے قریب آ کر اس نے آرمنڈ سے بڑی گرمجوشی سے ہاتھ ملایا۔ کیفے اورینٹ کے گاہکوں کی بڑی تعداد اگرچہ مسلمانوں پر مشتمل تھی، لیکن ان میں سے بیشتر مستقل گاہک آرمنڈ کو بھی پہچاننے لگے تھے، جو ہر بدھ کی رات کلچرل سینٹر میں موسیقی پر لیکچر دینے کے بعد کچھ دیر کے لیے یہاں ضرور رکتا تھا۔ ریسٹورنٹ کے مالک سے ہاتھ ملاتے ہوئے آرمنڈ نے مدھم لہجے میں 2-4 جملے بھی کہے تھے، پھر کونے والی میز کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ عام طور پر بیٹھا کرتا تھا۔ اس میز کے قریب ہی بہت بڑا اسپیکر رکھا ہوا تھا جس سے خارج ہونے والی مشرقی موسیقی پورے حال میں گونج سی پیدا کر رہی تھی، لیکن فرانسیسی موسیقار آرمنڈ کو شاید اس کی ذرا سی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے اپنی نوٹ بک اور اخبارات اور رسائل کا پلندہ اپنے قریبی صوفے پر رکھ دیا اور ٹائی کی گرہ درست کرتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس دوران ویٹر آرمنڈ کی پسندیدہ ترکی کافی کا کپ اس کے سامنے میز پر رکھ گیا تھا۔ آرمنڈ نے کافی کا ایک گھونٹ بھرا اور کپ دوبارہ میز پر رکھ کر اور پلندے کا سب سے اوپر والا میگزین اٹھا کر پڑھنے لگا۔ وہ مضمون پڑھنے میں اتنا محو تھا کہ وہ اس آدمی کی آمد سے بھی آگاہ نہیں ہو سکا تھا جو اس کے میز کی دوسری طرف صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ کوئی عرب تھا جس نے گونجتی ہوئی آواز میں کافی کا آرڈر دے دیا تھا۔ آرمنڈ نے اس وقت بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی تھی جب اس شخص نے آگے جھک کر اس طرح سرگوشی کی تھی جیسے وہ کوئی گیت گنگنانے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ فواد تھا۔ سوموار کو سلامہ کی تدفین کے بعد قبرستان سے ایک آدمی یاسر عرفات کے ساتھ اس کے دفتر گیا تھا۔ وہ شخص عربی میں بول رہا تھا۔ اس شخص کے بال سنہرے اور عمر 35 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ کار میں وہ دونوں سلامہ ہی کے بارے میں باتیں کرتے رہے تھے۔